بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کا ذکر مذہبی تاریخ کے حوالے سے بکثرت سننے کو ملتا ہے، اگرچہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں میں اس کے متعلق مختلف آراء بھی بیان کی جاتی ہیں، لیکن کم ہی لوگ اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ اس صندوق میں آخر تھا کیا، اس تابوت میں وہ کیا چیز ہے جس کی بنا پر یہودی اس کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، اور فلسطین میں بیت المقدس کے ارد گرد کھدائی کی جاتی ہے کہ کسی طرح اس کا کوئی سراغ مل سکے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کے بارے میں۔ میرے چینل حقیقت کے ساتھ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر فلسطین چلے آئے، انہوں نے عرب سرزمین پر بسیرا کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبروں نے کی۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں تابوت سکینہ کی حفاظت سے متعلق ایک عمارت بنانے کا خیال آیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی، اس کو ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ دوستو، ہیکل سلیمانی کی طرح تابوت سکینہ بھی روئے زمین پر یہودیوں کے لیے مقدس ترین ہے۔ تابوت سکینہ دراصل ایک صندوق کا نام ہے جس میں جلیل القدر پیغمبروں کے تبرکات، آسمانی اشیاء بھی رکھی گئی ہیں۔ روایات ہیں کہ اس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے تبرکات محفوظ تھے۔ اسی تابوت سکینہ میں توریت کی وہ تختیاں بھی تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سینا پہاڑ پر عطا کی۔ قصص الانبیاء میں درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت طالوت علیہ السلام کو دی گئی۔ اس وقت بنی اسرائیل حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہی ماننے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے یہی شرط رکھی، جب صندوق سکینہ آئے گا تو ہم حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہی کی اطاعت کریں گے۔ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ میں اس واقعہ کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے، اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ مذہبی اور تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس صندوق کو جسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے، یہ وہ صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی باقیات تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ اصلی توریت بھی موجود تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، جو پتھر پر لکھی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام کی عصائے مبارکہ بھی اس میں موجود تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دستار یا امامہ بھی اس میں موجود تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور کچھ منسلوہ، اور اس کے علاوہ کچھ انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ بھی شامل تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا وہ صندوق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ یہ پوری زندگی آپ کے پاس رہا اور پھر بطور وراثت آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل تک پہنچا، اور بعد میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا جس میں وہ اپنا خاص سامان اور توریت شریف رکھا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تو ان کو شکست کا ڈر ہوتا تو اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اور اس صندوق سے اپنی رحمت اور برکت کا ظہور ہوتا تھا، جس سے مجاہدین کے دلوں میں سکون، چین حاصل ہوتا تھا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کا جب بھی
کسی بات پر آپس میں اختلاف ہوتا تو وہ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی۔ اسی لیے یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا، یعنی اس صندوق میں ان کے لیے سکون اور اطمینان تھا۔ لیکن جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوئے اور ان لوگوں میں سرکشی، ظلم اور جبر کا دورہ عام ہوا تو ان لوگوں کی بدعمالیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب نازل ہوا۔ قوم عمالقہ کے ایک لشکر جرار نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا، بنی اسرائیل کو کاٹ کر رکھ دیا، ان میں قتل عام کیا، ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر دیا اور یہ متبرک صندوق اٹھا کر پھینک دیا۔ تابوت سکینہ کی بے ادبی کی سزا اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ پر ایک وبا کی صورت میں مسلط کی، جس سے طرح طرح کی بیماریاں ان پر آنا شروع ہو گئیں۔ اس وبا سے قوم عمالقہ کے 5 شہر تباہ ہو گئے، جس سے ان کو یہ بات ماننا پڑی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، جو صندوق سکینہ کی بے ادبی کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا ہے۔ سو انہوں نے صندوق تلاش کر کے بیل گاڑی میں رکھ کر بیل گاڑی کو بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا۔ اسی دوران بنی اسرائیل میں حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ نامزد کیا گیا، تو بنی اسرائیل نے ان کی بادشاہی ماننے سے انکار کیا اور شرط یہ لگائی کہ جب یہ صندوق واپس آئے گا تب ہم ان کو بادشاہ مانیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھیجا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ ان فرشتوں نے صندوق اٹھا کر بنی اسرائیل کے بابرکت نبی کی خدمت میں پیش کیا، تو تب جا کر بنی اسرائیل جیسی ناشکری قوم حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہی کی قائل ہوئی۔ آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر جنات کی مدد سے شروع کی۔ ہیکل سلیمانی کے اندر ایک کمرہ نما عمارت بھی بنائی گئی، جسے قدس کا نام دیا گیا، جہاں ایک پردے کے پیچھے محراب میں یہ صندوق رکھا گیا۔ بنی اسرائیل کے مذہبی رہنماؤں میں یہ رواج تھا کہ وہ ہر سال مقررہ تاریخ پر اپنی باری پر تنہا قدس میں پردے کے پیچھے محراب میں داخل ہو کر تابوت سکینہ اور اس میں موجود چیزوں کی صفائی کرتے تھے اور اس مقدس محراب میں عبادت اور دعائیں بھی کرتے تھے۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ مقدس اور بابرکت صندوق گیا کہاں؟ اس کے بارے میں کتابوں میں 2 روایات آتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہیکل سلیمانی میں قدس کے اندر اہل بابل کے حملوں تک تابوت سکینہ محفوظ رہا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اہل بابل اسے ساتھ ہی لے گئے، جبکہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اسے آسمانوں پر واپس اٹھا لیا گیا ہے۔ اب یہی وہ تابوت ہے جس کی تلاش کے لیے یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی واقع ہے وہاں قدس اور ہیکل سلیمانی تھے، اور ہیکل سلیمانی کے اندر تابوت سکینہ موجود تھا۔ اس لیے یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے یہاں ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ میرے چینل حقیقت کے ساتھ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔